غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے. ہاں ہاں جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ. یہ فٹ پاتھ والے بھی میرا ساتھ دینا تھوڑا سا. مصرع تجھے فضا و خلا میں لے ہوئے 4000 کا لشکر لے کر حر حسین کے سامنے آئے تھے. حالانکہ اس حر کی زندگی میں سارا دخل ہی حسین کا ہے. وہ کیا ہے کہ سوسائٹی بدل جاتی ہے, تربیتیں بدل جاتی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑے سے اس کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیتا ہوں کہ دونوں شہزادے جب حج کے لیے چلے, جانتے بوجھتے سے سفر کرتے ہیں. تو جنگل کا سفر تھا, کٹیا دیکھی تو حسین نے حسن سے کہا بھائی پیاس محسوس ہو رہی ہے. فرماتے اس کٹیا سے پوچھتے ہیں کوئی رہنے والے سے پانی مل جائے. تو اندر سے 80 سال کی بڑھیا باہر آئی. حسین کو دیکھا, حسن کو دیکھا, اندر 90 سال کا شوہر تھا. سلام کرنا بھی بھول گئی. بس مسلسل چہرہ دیکھ دیکھ کر اندر کی طرف رخ کر کے اپنے شوہر کو کہتی ہے اگر ایک وقت میں 2 چاند دیکھنے ہیں تو باہر آ جا. ہاں کیا بات ہے, ایک وقت میں 2 چاند دیکھنے ہیں تو باہر آ جا. اب شوہر بھی آیا. اب اس نے کہا پانی تو نہیں ہے, ایک بکری ہے اس کا دودھ دو دیتی ہوں. حسین نے پیا, حسن نے پیا. اب حسین کاتب لوح محفوظ ہے. حسین نے بس لوح محفوظ پہ اس کا بیٹا پہلے لکھا, دعا بعد میں. وہ دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں چونکہ بندے, اور یہ تو روٹی کا لقمہ بھی اس وقت لیتے ہیں جب بندہ سوچتا ہے آج انہیں سجدہ کر کے جاؤں گا. یہ نہ سوچا کر, یہ جو مولوی نے نقشہ کھینچ رکھا ہے نا, مہربانی کیا کر. جب مریم کا عیسیٰ ماں سے غذا نہیں لیتا تو پھر علی اصغر بھی نہیں لیتا. یہی وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے جن کی وجہ سے عقیدے خراب کرنے کی کوشش. سر اٹھانا, میں وقت نہیں ضائع کر. اب جب حسین نے کہا اللہ تجھے بیٹا دے تو وہ بڑھیا مسکرائی. اس نے کہا بچے ہیں نا, میں 80 سال کی, شوہر 90 سال کا. حسن فرماتے تو بچہ محسوس کر رہی ہے ورنہ جو یہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس نے دیکھا دوسرا شاہد ہے, گواہ ہے. اب اس کے تیور بدل. اس نے کہا ہے اے شہزادے, اے سرخ امامے والے, واقعی ہوگا؟ فرماتے ہاں فلاں تاریخ کو ہوگا, فلاں تاریخ کو مدینے لے آنا. فرماتی نام, فرماتی چہرے یاد ہیں, مدینے آنا, پوچھنا, ان سے ملنا ہے جن میں سے ایک کا سرخ امامہ ہے, ایک کا سبز امامہ ہے. تو اب بیٹا اٹھا کر آ گئی. تو اب سب سے پہلے جناب عبداللہ ملے. توجہ ہے آپ, جن کے ساتھ جناب عالیہ کا عقد ہوا. تو جیسے ہی نقشہ بتایا تو بادشاہ نے بتایا کہ انہی کا ہی در ہے. اتنے میں شہزادے باہر آئے. اب بڑھیا سے نہیں پوچھا, اس کو دیکھ کر, چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر حسین کہتے حر آ گئے ہو. ہاں ہاں 2 مجل سے پڑھ سکتا ہوں لیکن بات دوسری طرح نہ چلے جائے. میں سلام پڑھوں اور جلدی جلدی 2 جملے مصیبت کے. یہ وہ حسین ہے. پھر آگے کی زندگی کیسے بدلی, پھر وقت ملا تو سناؤں گا. لگا ہے خاک پر لیکن یہ 4000 کا لشکر لے کر حسین کے سامنے آیا. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے. تو اٹھ کے بولے, بیٹھ کے بولے, تیرے سینے میں حسین رہتا ہے اور مجھے اعتماد ہے 14 کی خیرات پر. یہ مصرے نہیں, میرے سجدوں کی یقیناً مانگی ہوئی خیرات ہے. 4000 کا لشکر لے کر حور حسین کے سامنے آئے. حسین نے کہا عباس, حور کی پیاس نے میری نالین کا بوسہ لیا ہے, اسے پانی پلا. کون سا ہاتھ حسین سے رزق لینے آیا ہے, اسے پانی پلا. غازی نے حسین کے کہنے پر حور کو پانی پلایا. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے. جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے. اور دیا شبیر نے پانی تو حور نے کانپ کر سوچا خدا جیسا رویہ ہے یہ بندہ آسمانی ہے. خدا جیسا رویہ ہے
یہ بندہ آسمانی ہے. ایک مصرع کہنا ہے مجھے اور اس میں ایک تاریخ بند ہے. بندہ آسمانی ہے. تبھی معراج سے پہلے دو چار چہرے نہ ہوتے تو مصرع چھپا کے لے جاتا. تبھی معراج سے پہلے محمد کربلائے رسالت جانتی ہے. یہی رستہ آسمانی ہے. یا اب تو شاد رہو. قرب میں وہ چاند ہے جس چاند نکلنے کے بعد مسلمانوں نے بطول کا گھر لوٹ لیا ہے. فضائل میں نے کم ہی پڑھا ہے. 2 ٹکڑے سن لو. زندگی باقی، ملاقات باقی. ہائے ضرور کرنا چونکہ پچھتائے گی وہ آنکھ جو حسین کو رو نہ سکی. وہی روئے گا جو رہ جائے گا. حسرت ہے نا جو کچی قبر چھوڑ کے آتی ہے. کوئی بھی عید محفوظ نہیں رہی چونکہ جو حرف آخر پڑھیں گے مصاحب پڑھیں گے. ایک جملہ سن. زمانہ عید مناتا رہا، مسلم کی آنکھیں بیٹوں کو ڈھونڈتی رہی. ہائے تو کر ہی سکتا ہے نا. ہم سے پوچھتے ہو روتے کیوں ہیں؟ کتنی مقتل کی کتابیں گنواؤں جن کے کرداس لہو رو رہے ہیں. جتنے سید بیٹھے ہو نوکر سمجھ کے معاف کرنا. اگر نہ پڑا ہوتا میں فکرہ کہتا ہی نہ. 1 رسی 18 سیدزادیاں. تفصیل سے مجھے 2-4 فکرے کہنے ہیں دکھ. 1 رسی بابا جی 18 سیدزادیاں. جو رسی بچ گئی حسین کی 4 سال کی بیٹی کا چھوٹا سا گلا ہے. رسی اتنی تنگ ہے. 14 آپ کی آنکھوں پہ رحم نازل فرمائے یار. بی بی کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. ایک منظر ہے قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے. دھوپ پہ باپ کی لاش کو چھوڑ کے چل رہی تھی یا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی. رو کے کہتی تھی سجاد اب مجھے بابے کے بغیر بھی زندہ رہنا ہے. اجرکم اللہ. جو ماتم کر سکتے ہو ہائے بھی کرتا، سر پہ ہاتھ بھی مارتا. اس وجود کی قیمت ہے چونکہ حسین کا وعدہ ہے. روحوں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. یہ مرنے کے بعد وادی سلام میں چلی جائے گی. جسموں پہ حسین کا ماتم ہوتا ہے. یہ کربلا کی امانت ہو جاتے ہیں. اجرکم اللہ. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ان کی کتاب سے قبلہ میں نے اس روایت کو آنکھوں سے پڑھا. انہوں نے اسی مقام پہ پڑھی تھی. آگے لکھا ہے کہ راول پنڈی میں جب پڑھا گیا تو یہاں کے شیعوں نے اس وقت پتھروں کا ماتم کیا تھا. جن کی چھوٹی اولاد ہے بحور الغمہ میں حسین فرماتے کسی وجہ سے اگر تجھے میری بیٹی کے دکھوں پہ رونا نہیں آتا نا اپنی بیٹی کو سوچ کے رو لینا میں تیری جنت کا وارث ہو جاؤں گا. اب جو ماتمی ہو کربلا کے زوار آئے ہو اس سے بڑی غربت میں نے نہیں پڑھی. لٹا ہوا قافلہ، اجڑا ہوا قافلہ. 12 محرم کو ابن زیاد کے 14 آپ کا ماتم قبول کرے یار. قدیمی عزادار ہونا. ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. 1 رسی 18 سیدزادیاں. یہ منظر روم کا سفیر دیکھتا رہا. کافی دیر کے بعد وہ تڑپ کے اٹھا، چیخیں مار کے رونے لگا. کہتا ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے، یہ تم مسلمانوں میں جرم کیسا ہے. یہ شریف زادیاں چپ کر کے کھڑی ہیں. ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے لہو جاری ہے، جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں. میں نے دیکھا یہ بچی 9 دفعہ بے ہوش ہوئی ہے. اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتی. اس نے جیسے سنا نا اسے غصہ آیا. اپنے سپاہی کو بلا کے کہتا یہ بچی کون ہے اور جس نے میرے دربار کی رنگت کو بدل دیا ہے. سپاہی کہتا یہی حسین کے سینے کا تعویذ ہے، یہی حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے. حکم دے کے کہتا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ.
حسین کی بیٹی نے جیسے اس کا حکم سنا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوشش کر، میں نے 2 فکریں کہنے ہیں۔ چہرہ مڑ گیا سجاد کی طرف، سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہوا، پہلا قدم اٹھایا۔ اب جتنے ماتمی بیٹھے، ہر آنکھ میں آنسو ہے، ایک منزل بڑھا، بی بی نے پہلا قدم اٹھایا، خون کا نشان زمین پہ آیا۔ اس خون کا جو ماتم کر سکتے ہو، اس خون کے نشان پر علی کی بڑی بیٹی نے جھکنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی حسین گواہ رہنا، جہاں تیری سکینہ کے پیروں کا لہو آتا ہے نا، اور وہی تیری بہن کے سر کا لہو بھی گرتا ہے۔ اجر و کمل، کوشش کر ماتم کرنے کی، اجر و کمل اللہ۔ بی بی کا دوسرا قدم اٹھا، چلتے چلتے اس کے تخت کے سامنے، اس روایت کا تعلق میری ماں بہنوں سے بڑا ہے، بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی۔ فکرہ میں نے ایک ہی کہنا، رو پڑے ہو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو۔ اس نے جیسے بی بی کو دیکھا، اس نے ایک تشت سے ایک رومال ہٹایا، بی بی نے باپ کا کٹا سر دیکھا، رو کے کہتی بابا کہاں چلا گیا ہے؟ میں جس سے پوچھتی ہوں وہ مجھے تماچے مارتا ہے۔ اب باپ بیٹی کی عشی ہے، یہ محبت چھپی ہوئی تو نہیں تھی نا؟ اب اشارہ سمجھنا، جیسے لکھا ہے ویسے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ تیرے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ بی بی نے باپ کے سر کو ہاتھ لگانا چاہا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اللہ جانے اس نے کیسے روکا، یا بی بی کے رخساروں سے لہو جاری ہوا، سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہوا۔ اجر و کمن اللہ۔ روک کے کہتا ہے بچی میں تجھے تیرے باپ کے سر کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، پہلے یہ بتا، آخری فکرہ کہنے لگا، پہلے یہ بتا تیرے خاندان کا دعویٰ ہے، پتھر بھی روتے رہے ہیں، ایسے دکھ ہے حسین کی بیٹی کے، پہلے یہ بتا تیرے خاندان نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم معجزہ ہیں۔ حسین کی زخمی بیٹی کہتی کوئی شک نہیں، یہ معجزے ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں، لیکن کہتا میں نہیں مانتا تیرا خاندان معجزہ ہے۔ اس نے اس لہجے سے کہا نا، اور چہرہ زرد ہو گیا حسین کی بیٹی کا، رو کے کہتی تو کیسے مانے گا، اور میرا خاندان معجزہ، آپ جو ماتم کر رہے آئے ہو نا، تو کیسے مانے میرا خاندان معجزہ ہے؟ لیکن کہتا تیرے باپ کا کٹا سر اگر تیری جھولی میں خدا ہے، اور میں پھر مانوں تیرا خاندان معجزہ ہے۔ اور اس نے یہ لفظ کہے، آپ جماعت میں آئے ہو نا، جلال آ گیا حیدر کرار کی پوتی کو، اور باپ کا کٹا سر چھوڑا، 4 قدم پیچھے ہٹ کے، اور جلا ہوا کرتا پھیلا کے کہتی بابا، او بابا تجھے پھپھی زینب کی قید کا وعدہ نہیں آتا ماتم تجھے، او بابا تجھے میرے تماچوں کا واسطہ ہے، او بابا میری جھولی کو خالی نہ رہنے دینا۔ حسین کے سر نے پرواز کی، بی بی رو کے کہتی بابا آنکھیں کھول، او بابا بتا تو نے کبھی 4 سال کی ضعیفہ کو دیکھا ہے؟ او بابا میرا سر پھٹ گیا ہے، او بابا مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، ایک دکھ بولا ہے بی بی نے خطبے میں، رو کے کہتی بابا اتنی بوڑھی ہو گئی، او بابا میں جہاں بیٹھ جاتی ہوں، او بابا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اور تیرا قاتل مجھے گھوڑوں کے ساتھ نہ